مفتی اور زوبی۔ ایک سچے فنکار زوبی نے ایک بڑے اور پکے قلمکار ممتاز مفتی کے پورے سر چہرے کا مجسمہ بڑی جانفشانی، فنی مہارت اور باطنی تخیلی محسوسات کو بروئے کار لاتے ہوئے تیار کیا۔ مجسمے کی تکمیل کے دوران ممتاز مفتی کو خاصا وقت ماڈل کی صورت سامنے بیٹھنا پڑا۔ دل میں ایک شوق فرماں تھا، دیکھیں کہ چاک، مٹی، پلاسٹر کا ممتاز مفتی کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تصویر کھنچوانے والا یا اپنا مجسمہ بنوانے والا کیسا بھی کالا کلوٹا یا نک سک سے گیا گزرا ہو، نتیجہ خوبصورت چاہتا ہے۔ مفتی صاحب پکے رنگ اور خالص دیہاتی وضاقتہ اور خد و خال کے حامل انسان تھے، تاہم بشری تقاضے کے تحت ان کے دل میں بھی کہیں چھپی ہوئی خواہش تھی کہ مجسمہ خوبصورت، زوبی کے زور فن کا منہ بولتا اچھوتا سا نمونہ ہو۔ اب جوں تکمیل کے مراحل طے ہوتے گئے، تو مفتی صاحب کا شوق اور بے تابی بڑھتی گئی۔ آخر خدا خدا کر کے تکمیل کا دن بھی آ پہنچا۔ خیال رہے کہ تصویر ہو یا مجسمہ، مکمل ہونے کے بعد ہی دکھائے جاتے ہیں۔ مجسمہ سیاہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ مفتی جی اپنے مجسمے کی سوری نور اور زوبی کے یگانہ روزگار فن کے تخیلی ظہور کو ملاحظہ کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ خدا خدا کر کے زوبی مرحوم نے پردہ اٹھایا اور جلوہ دکھایا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مفتی صاحب غیر مسلح تھے، ورنہ زوبی غیر طبعی طور پر امر ہو جاتے۔ مفتی صاحب کو ویسے بھی اسلحے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اسلحے سے کہیں بہتر کام وہ اپنی زبان کلامی سے لے لیا کرتے تھے۔ مجسمہ دیکھ کر مفتی صاحب تو کیا، کوئی بھی آنکھ عقل والا یہ باور کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ مجسمہ کم از کم مفتی صاحب کا ہو سکتا ہے۔ رنگ کو تو چھوڑیے، صاحب اور مجسمہ دونوں یکساں تھے۔ اصل خصومت تو مجسمے کے خد و خال کی خشونت اور بے ڈھبا پن تھا، یعنی صاحب کے اصل چہرے سے مطابقت نہیں تھی۔ زوبی جیسے آرٹسٹ اور دوست سے کم از کم انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ ان کا مجسمہ اس طور بگاڑ کر بنائے گا۔ مفتی صاحب بڑے جز بجز ہوئے، خفا ہوتے ہوئے شکایتاً کہا، یار تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ مجسمہ دیکھو اور میرا چہرہ دیکھو، کیا میرا چہرہ ایسا ہے جیسا تم نے بنایا ہے؟ زوبی بیچارہ صادقین کی طرح ایک درویش منش تھا، دبے دبے لہجے میں گویا ہوا، مفتی صاحب اصل ممتاز مفتی یہی ہے جسے میں نے بنایا ہے۔ مسافر کا اصل دم خم منزل کے قریب پہنچ کر کھلتا ہے، دوام ان خد و خال اور طور طریق کو ہوتا ہے جو اواخر میں پلے رہ جاتے ہیں۔ بچپن بھیروں کی طرح، جوانی جے جے وطنی جیسی، اور بڑھاپا بھاگیشری بھامے ہوتے ہیں۔ اس مجسمے کو دیکھ مفتی صاحب کا بڑھاپا وضع کیا گیا تھا۔ میں شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سچا فنکار چاہے وہ کسی بھی مکتب ہنر اور فن سے ہو، وہی ہے جس کی تخلیق میں تخیل، تصور اور باطنی تصوف کے ماضی، حال اور مستقبل کی آگہی بدرجہ اتم موجود ہو۔ دریں صورت وہ کاریگر یا دہاڑی دار مزدور تو ہو سکتا ہے، سچا فنکار نہیں۔ جدہ کی مارکیٹ میں وہ آرٹسٹ کچھ اسی نوع ہی کی تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ شاید ایک آدھ بار اپنے ماڈل کو کسی اندرونی آنکھ سے دیکھ لیتا تھا، پھر اس کی پرکار پھرتیلی انگلیاں لکیریں کھینچنے میں جٹ جاتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عجیب سی تصویر اپنے گاہک کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ اس کا کوئی مقررہ ریٹ تو نہیں تھا کہ وہ بھاؤ تاؤ کے جھنجٹ میں پڑا رہتا۔ جو کچھ کوئی اس کے پینسلوں والے ڈبے میں ڈال دیتا، وہ اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ میں کافی دیر کھڑا ٹکا اس کے کام اور اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً وہ سعودی نہیں تھا، پاکستانی یا بنگلہ دیشی بھی جان نہیں پڑتا تھا، شاید ہندوستانی ہو۔ اب مارکیٹ میں کہیں سے اذان کی آواز ابھری، دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ دکانیں بڑھانے لگے۔ میں بھی اذان کی آواز کے سہارے نیچے مسجد تک چلا آیا۔ نماز کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا کہ وہی آرٹسٹ مجھے مسجد کے باہر سگریٹ سلگاتے دکھائی دیا۔ اچانک مجھے اس سے گپ لگانے کی سوچی، دل ہی دل دعا مانگی کہ یہ انگریزی بول سمجھ لیتا ہو، ورنہ بڑی مشکل ہوگی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر حسب عادت السلام علیکم کہا۔ میری سیاہ پوشی اور حال حلیہ دیکھ کر پہلے تو وہ مجھے متجسسانہ نگاہوں سے تولتا رہا، پھر سلام کا جواب دے کر انگریزی میں پوچھنے لگا، ایرانی یا افغانی؟ نو،
آئی ایم پاکستانی۔ وہ میری انگوٹھیوں اور گلے کی مالاؤں کو بڑے استعجاب بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ میں جواب دینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اگلا سوال داغ دیا، تم شیعہ ہو؟ یہ کسی خاص مسلک سے تعلق ہے؟ میں نے پھر نو نو کی گردان سنائی۔ میں اسے اپنی سی انگریزی میں بتانے لگا، میں مسلکوں، عقیدوں سے ہٹ کر محض ایک نام نہاد سا مسلمان ہوں، وہ بھی اس لیے کہ میری مسلمانی میرے نام یا شاید داڑھی لباس سے چغلی کھاتی ہے۔ ویسے میرے والدین اہل حدیث تھے، میرے استاد دیوبندی، میرے مرشد ملامتی رومی، میرے سسرالی اہل تشیع اور میرے بابا اہل سنت والجماعت، پیروں فقیروں والے۔ اور میں خود شاید ملامتی اویسی درویش ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہونے سے کچھ نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ میری اس زٹل گفتگو سے رچ ہوا یا زچ ہوا۔ وہ دوستانہ انداز سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم خاصے پراسرار ہو مگر دلچسپ بھی، آؤ میرے ساتھ، اس ملاقات کے نام دوپہر کا کھانا مل کر کھاتے ہیں۔ اس نے پاس ہی ایک ہوٹل سے کھانا بندھوایا اور کشام مجھے ساتھ گھسیٹتا ہوا اپنی ورک شاپ کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ یہ جگہ اس کے اسٹور، اسٹوڈیو، اسٹڈی روم کے لیے مختص تھی، جبکہ باہر کے حصے میں دکانداری یعنی تصویریں بناتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے روشنی کا ایک سیلاب پھیلا دیا۔ ادھر کی ہر چیز روز روشن کی مانند واضح ہو گئی۔ اللہ اللہ، در و دیوار، ایزل، میزیں، کونے کھدرے، لپٹی کھلی چھوٹی بڑی ادھوری مکمل، ہر جانب آنکھیں ہی آنکھیں۔ کئی ساکت اور جامد لمحے مبہوت سا میں یہ نین کدہ دیکھتا رہا۔ یوں محسوس ہونے لگا میں آنکھوں کے کسی نین نستان میں چلا آیا ہوں، مسکراتی، گنگناتی، شرمیلی، نشیلی، غلافی، نرگسی، لجاتی، خاموش، بولتی ہوئی، تولتی ہوئی، رولتی ہوئی، سیاہ چشم، بلوری، شربتی، سبز، نیلی، کرنجی اور کمل کٹورا آنکھیں، غزالی آنکھیں۔ غرض یہ کہ ہر سو نینوں کی بہار کھلی ہوئی تھی۔ میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ الہی، اتنے اور ایسے زاویے، انداز، کیفیات، ایسے انگ رنگ اس دیوانے نے کہاں سے حاصل کیے؟ اگر یہ سب محض آنکھیں ہی ہوتی تو میں بھی محض آنکھوں سے دیکھ لیتا، مگر یہ تو کیفیتیں، حقیقتیں، رولتی کھولتی ہوئی آنکھیں تھیں، متکلم چشم ارشاد تھیں، خرد و بینش کی گتھیاں ڈالتی اور کھولتی ہوئیں۔ وہ مجھے اس طرح مستغرق دیکھتے ہوئے بولا، دوست، یہ شغل پھر کبھی سہی، سر دست طعام سے نمٹ لو، ٹھیک 30 منٹ بعد میں اپنے کاروبار پہ بیٹھ جاؤں۔ مرغی، چاول، اچار اور سلاد، بے مرچ پھیکا پھٹک کھانا، ویسے بھی کام و دہن سے کہیں زیادہ میں تو آنکھوں سے پی رہا تھا جو میرے چاروں طرف مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ پھیکے چاولوں کا ایک لقمہ لیتے ہوئے میں پوچھ بیٹھا، برادر، یقیناً یہ آنکھوں والی ساری پینٹنگز تمہاری لگن، محنت اور ہنر کا شاہکار ہیں۔ بس میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ تم نے جملہ اعضاء سے قطع نظر محض آنکھوں کو ہی اپنے فن کے اظہار کے لیے منتخب کیا؟ ایسی بولتی، سوچتی، کھنکتی دل فریب آنکھوں سے میں پہلی مرتبہ واقف ہوا ہوں، اور یہیں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ انسانی جسم میں صرف آنکھیں ہی ایسا حصہ ہیں جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، جو خاموش بھی ہے اور متکلم بھی، اور یہ کہ رخ زیبا کی ساری زیبائش آرائش آنکھوں کی ہی مرہون منت ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھانے میں خاصی عجلت دکھا رہا تھا۔ میری یہ سنجیدہ سی بات تو جیسے اس نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مرغی کی ٹانگ میری جانب کھسکا کر لقمہ چباتے ہوئے بدقت بولا، یہ وقت ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں، میری دکانداری کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہذا تم جلد از جلد کھانا ختم کر کے باہر پہنچ جاؤ۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ ہاتھ منہ پوچھتا ہوا اسٹوڈیو سے باہر نکل چکا تھا۔ عربوں اور بنگالیوں میں کم از کم 2 قدریں مشترکہ ہیں، ایک مذہب، دوسری کھانا پینا اور طور طریقے۔ چاول اور مرغ و ماہی دونوں کا پسندیدہ کھاجا ہے۔ بنگالیوں میں بھارت کے ساتھ مرغ کے مقابلے میں مچھلی اس لیے زیادہ
کھائی جاتی ہے کہ یہ غریب امیر کے لیے آسانی سے دستیاب ہے۔ اس کا سالن بنانے کے لیے تیل، گھی، مسالوں کی بھی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھلی واحد ایسا خوردنی لحم ابیز ہے جس میں قدرت نے ہر وہ ضروری روغن، مسالے، وٹامن، نمکیات اور دیگر حیاتنی عنصر شامل کر دیے ہیں جن کی دوسرے گوشتوں کو پکانے کے لیے اضافی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح عربوں کے لیے مچھلی کی نسبت مرغ یا اس کے بعد بھیڑ بکری کے گوشت زیادہ آسان ہے۔ دونوں کے کھانے کا انداز قریب قریب ایک سا ہی ہے، مچھے کاٹ کاٹ کر مٹھے لڈو بنا بنا کر کھانا۔ یہ لوگ کھاتے کم ہیں، رگیدتے زیادہ ہیں۔ کھانے کے اختتام پہ دسترخوان مرغوں کی لڑائی کے بعد کا منظر پیش کرتا ہے۔ جا بجا بکھرے چاول، ادھ کھائی چبائی بوٹیاں، ہڈیاں، روٹیوں کے ٹکڑے، اچار، سلاد، دہی کی باقیات، یہاں بھی یہی منظر تھا۔ جبکہ ہم مختصر سے کھانے پہ محض 2 فرد تھے، مجھے دسترخوان سمیٹتے ہوئے کافی مشکل آئی۔ بہرطور میں کسی نہ کسی ڈھنگ سے سمیٹ سماٹ ہاتھ منہ صاف کر کے باہر نکلنے کو ہی تھا کہ میری آنکھ ایک کونے میں ادھ کھلے کینوس کے ایک رول پہ پڑی جس میں اسی نوع کے کاٹ کباڑ کے ساتھ بڑی بے احتیاطی سے پڑا ہوا تھا۔ اگرچہ درمیانی فاصلہ کچھ ایسا کم بھی تھا، پھر بھی میں ان نرم اور انتظار کی حدت میں گرم آنکھوں کی بلا خیزی کو اپنی پیشانی کے درمیانی حصے پہ محسوس کیے نہ رہ سکا۔ میں بھول ہی گیا کہ وہ کینوس کے ٹکڑے پہ بنائی ہوئی محض آنکھیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ آنکھیں چاہے کسی گوشت پوست کے چہرے پہ ہوں یا کسی کرتاس کینوس پہ، آنکھیں آنکھیں ہی رہتی ہیں، ان کا فسوں اور اثر انگیزی یکساں ہی ہوتی ہے۔ نینا رے نینا۔ بیتے دنوں کے بعد ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے میں ٹیکسی پہ سوار ہوا۔ 1.5 گھنٹے بعد مجھے کراچی کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ بغری سڑک سے نکل کر مین روڈ میں کیا داخل ہوئے، ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ ٹریفک چیونٹی کی چال چل رہی تھی، گرمی، حبس، گاڑیوں اور سواروں کے مزاج اور انجن گرم، پی پی پاں پاں کا شور، بے پناہ زہریلے دھوئیں کا اخراج۔ کہتے ہیں کہ جس ریاست میں عوام مہنگائی، ملاوٹ، عدم تحفظ اور انصاف سے دوچار ہوں گے، جہاں رشوت اور اقربا پروری کا بول بالا ہوگا، عزت نفس اور شخصی آزادی چھین لی گئی ہوگی، وہاں عوام الناس میں سب سے پہلے صبر اور تحمل غائب ہوتا ہے۔ بے صبوری، بے اعتمادی، چڑچڑا پن اور بے یقینی کے ساتھ خود غرضی بھی در آتی ہے۔ مرکز و ملت کا تصور دھندلا جانے کا خدشہ لاحق ہو جائے گا۔ بس ایسی ہی کیفیت یہاں اس وقت بھی تھی۔ ہر گاڑی والا چاہتا ہے کہ وہ اگلی گاڑی سے آگے نکل لے، جانتے بھی ہیں کہ اگلی آگے نہیں بڑھ سکتی، کہ اس کے آگے بھی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، پھر بھی ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہیں، جیسے ہر شخص پاگل بے حس ہو گیا ہو۔ ہمارے پیچھے ایک ویگن والا لگا ہوا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی اتاولا اور بے تاب تھا، ہارن پہ ہارن، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ ہماری ٹیکسی سے آگے نکل لے، نکل بھی لیتا تو محض ایک گاڑی سے فرق سے وہ اسی قطار میں رہتا۔ پر توبہ کیجئے کہ جو اسے کہیں صبر آ جائے، دائیں بائیں بھی گنجائش نہیں تھی کہ ہم اسے راستہ دے کر اپنے آگے آنے دیتے۔ میں نے منہ کا کڑوا تھوک باہر تھوکتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا، بھائی اس بے وقوف بے صبرے کو کسی طور اپنے سے آگے نکلنے کا موقع دے دو۔ وہ میری جانب دیکھے بغیر ہی بولا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں۔ 3 لائنیں منہ پیٹ ساتھ ساتھ ملائے سرک رہی ہیں۔ یہ پاگل دا پتر اوپر سے فلائی کر کے ہی ہمارے آگے جا سکتا ہے، دائیں بائیں سے نہیں۔ بات ٹھیک تھی، میں خاموش ہو گیا۔ اسی پھنسا پھنسی میں 20 منٹ گزر گئے۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار کیا، غلطی ہی کی، ادھر کی بجائے کسی اور جانب نکل جاتے، یہاں پھنسے رہے تو ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ آگے چھپڑ سٹاپ کے نزدیک پتہ نہیں پچھلی ویگن والے نے کیسی تگڑم لڑائی کی کہ وہ بائیں جانب سے ہمارے آگے آ لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لگی بندی اسی روٹ کی ویگن تھی، خوش رنگ، نئی نئی اور پھرتیلی۔ اس کے اندر سواریاں بھی موجود تھی، جبکہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پہ ایک خوبصورت سی عورت بڑے ناز و انداز سے براجمان تھی۔ ڈرائیور بھی چھیل چھبیلا سا گبرو تھا۔ اس کی بے تابی پھرت پھری سمجھ میں آ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب میں نے جو ویگن کے پیچھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیچھے والے پورے شیشے پہ فل سائز سٹیکر لگا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت سی غزالی آنکھیں چلمن کے پیچھے سے جھانک رہی ہیں۔ بعد میں
تو ایسی جھانکتی ہوئی آنکھیں قریب قریب ہر ویگن کے پیچھے دکھائی دینے لگیں۔ لیکن جب میں نے دیکھی تب یہ سٹیکر نئے نئے امپورٹ ہو کر آئے تھے اور واقعی ایک دلکش شاہکار تھے۔ ایسی مدھر نشیلی آنکھیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ چلمن کی اوٹ میں صرف آنکھیں، سراپا انتظار آنکھیں۔ جس بھی فنکار نے یہ ڈیزائن کیا تھا، کمال کا کیا تھا۔ اب میں آنکھوں میں مگن، کہاں کی پھنسی ٹریفک، وقت کی کمی، ایئرپورٹ، کراچی وغیرہ۔ میں کسی اور جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ مجھے خاموش اور بے سدھ سا پا کر ڈرائیور بولا، وہ آگے دیکھیں۔ ایک بس فٹ پاتھ پہ چڑھی ہوئی تھی، جبکہ ایک دو موٹر کاریں بھی رگڑی گئی تھیں۔ ایمبولینس اور پولیس گاڑیاں بھی موجود۔ میں نے اچٹتی سی نظر ادھر دیکھا، پھر جو ادھر دیکھا تو آنکھوں والی ویگن کافی آگے نکل چکی، کیونکہ آگے اب ٹریفک آسان ہو چکی تھی۔ میں نے دور ویگن کو سڑک پہ تیرتے ہوئے دیکھا تو ڈرائیور سے کہا، جلدی نکلو، دیکھو ویگن کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔